مفتی سلمان اظہری بیان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ رہے گا تم بتاؤ انبئہم باسمائہم، آدم ان کو یہ سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے ناموں کی ابتدا جو کی، حدیث میں ہے، موجود ہے تفسیر میں، ساری دنیا کی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بتا دیے۔ جب ساری چیزوں کے نام بتا دیے تب فرشتوں کو حکم ہوا اب آدم کو سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کے سامنے سارے فرشتے جھک گئے، سجدے میں چلے گئے۔ لیکن ایک بات بتا دوں، یہ سجدہ تعظیم کا تھا، عبادت کا نہیں۔ عبادت کا سجدہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ سنی جانتے ہیں الحمدللہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہے؟ نہیں جائز، صرف سجدہ اللہ کا ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا تھا وہ تعظیم کا سجدہ تھا، ان کے علم کی تعظیم۔ اب حکم جو ہوا ہے وہی قرآن میں آج ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ نے فرمایا سب کے سب سجدہ کرو، سب سجدے میں چلے گئے۔ پتہ ہے ایک تھا ابلیس جو غرور کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، کھڑا رہا۔ ابلیس کون ہے؟ یہ شیطان جس کا نام عزازیل، یہ کون ہے؟ فرشتوں کو تعلیم دینے کے لیے اس کو مامور کیا گیا تھا، اس کو معلم الملائکہ کہتے ہیں۔ بعضوں نے اس کو فرشتوں میں شمار کیا، لیکن مفسرین کی اکثر رائے یہ ہے کہ وہ جنات میں سے تھا۔ ابلیس کس میں سے تھا؟ جنات میں سے تھا، لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے حکم اسے بھی تھا۔ حالانکہ وہ اللہ کی بہت عبادت کیا ہے، بہت عبادت، اتنی عبادت کیا ہے کہ اس کے سجدے اگر زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہوگی، اتنے سجدے اللہ کی کر چکا۔ لیکن اس وقت سجدہ نہیں کیا تو رب تعالیٰ نے سوال فرمایا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ قال انا خیر منہ، کہنے لگا اے مولا میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے میں بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ آگ بلند رہتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، بلند آدمی نیچے والے کو سجدہ کیسے کرے؟ ہاں یہی غرور ہے۔ اب اس سے پتا چلا کہ کائنات کا سب سے پہلا گناہ وہ تکبر ہے، غرور، گھمنڈ، میں پن، کہ میں یہ ہوں اس کے سامنے کیوں جھکوں۔ یہ ابلیس کی یہیں سے خصلت شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے آدم کو دیکھا لیکن یہ نہیں دیکھا کہ حکم میرا تھا، حکم اللہ کا تھا۔ فاخرج منہا فإنک رجیم، آج سے تو ہمارے دربار سے نکل جا، اس لیے کہ تو مردود ہو گیا، راندہ بارگاہ، ہمیشہ کے لیے اس کو مردود قرار دے دیا گیا۔ یہ واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ آج سورہ اعراف کے شروع میں ہی ہے۔ تو ابلیس نے کہا اے اللہ تو نے مجھے نکال دیا اپنے دربار سے، فرشتوں کی جماعت سے، انظرنی الی یوم یبعثون، بس مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے بس۔ رب تعالیٰ سے ڈائریکٹ چیلنج کر رہا ہے، اللہ سے چیلنج کر رہا ہے، مجھے تو ٹائم دے دے بس۔ کیا کرے گا؟ کہتا ہے قال رب بما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، بس تو مجھے ٹائم دے دے، قیامت تک تیرے جتنے بندے آئیں گے میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہتا ہے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، جو بھی اس راستے سے گزرے گا، کبھی میں اس کے سامنے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کسی نہ کسی طرح اس کو اس راستے سے میں ہٹا دوں گا۔ اے رب تیرے بندوں میں تو شکر کرنے والے نہیں پائے گا۔ اللہ کو یہ چیلنج کر رہا ہے۔ دوسری آیتوں میں یہ تک کہا اس نے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم اے اللہ، عزت اس کو بھی معلوم ہے اللہ تعالی، اور قسم بھی اللہ کی عزت کی کھا کر کہہ رہا
तेरी इज्जत की कसम मैं तेरे सारे बंदों को गुमराह करूंगा, सारे बंदों को गुमराह करूंगा। रब ताला से चैलेंज किया। रब ने फरमाया क़ाल इन्नका मिनल मुंज़रीन, जा तुझे टाइम दिया जाता है, मोहलत है तुझे, जितना टाइम चाहिए पूरा ले ले। टाइम ही नहीं, ताकत भी दे दी गई, कुव्वत भी दे दी गई। दुनिया में जितनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाना है सब तुझे दे दिया गया, जा बहका ले। कितनों को बहकाता है? इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। अल्लाह फरमाता है तू पूरी कोशिश कर ले, मेरे कुछ बंदे ऐसे होंगे जिन पर तेरा दाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तेरा दाव नहीं चलेगा। रब ताला ने भी फरमाया तू पूरी कोशिश कर ले, लेकिन तेरा दाव मेरे कुछ बंदों पर नहीं चलेगा। वो कौन से बंदे हैं? उन बंदों के बारे में इबलीस भी मान गया, शैतान भी माना, कहने लगा हाँ है तेरे कुछ बंदे। वो कौन है? इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, ये वो बंदे, हाँ मौला तेरे कुछ बंदे ऐसे होंगे जिन पर मेरा दाव नहीं चलेगा। वो कौन है? वो बंदों की जमात को मुखलिसीन की जमात कहा जाता है कि वो अगर इबादत करते हैं तो ना इधर देखते ना उधर देखते हैं, वो खालिस तेरी रजा के लिए करते हैं। तो जो लोग दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए नेक काम करते हैं, यकीन के साथ मैं कहता हूं उन पर शैतान का दाव भी नहीं चलेगा, शैतान उन लोगों को नहीं गुमराह करेगा। मुखलिसीन की जमात, मुखलिसीन कौन है मेरे अजीजों? दिखावे के लिए करने वाले मुखलिसीन नहीं, अपने रब की रजा के लिए। यहां पर एक रिवायत मिलती है कयामत के दिन जन्नतियों का जब इंसाफ हो जाएगा ना, पूरे जन्नती एक तरफ होंगे, उन जन्नतियों में भी 3 कैटेगरी हैं, जन्नतियों में भी 3 जमातें हैं। एक जमात अल्लाह ने उनसे फरमाया क्या बंदो तुम्हारी बख्शिश हो गई, तुम्हारे लिए जन्नत का परवाना मिला, तुम जन्नत जा रहे हो, ये बताओ तुम जन्नती अमल क्यों करते थे दुनिया में, तुम नेक काम क्यों करते थे? आज जन्नत तुम्हारे लिए हो गई ना, पास हो गए, पास होने के बाद पूछा जा रहा है। तो वो जमात कहती है मौला हमें तेरी दोजख से बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता था, उसके होलनाक अजाबा, और तेरी दोजख से डर करके हम नेक काम करते थे। अल्लाह फरमाता है ठीक है मैं तुमसे राजी हो गया, तुम जन्नत में जाओ। दूसरी जमात, उनसे पूछा जाएगा तुम क्यों करते थे? ये सेकंड कैटेगरी है जन्नतियों की। तुम क्यों नेक काम करते थे, तुम भी पास हो गए। वो कहेंगे मौला कुरान में और हदीस में तेरे रसूल से हमने जन्नत की इतनी नियामतों का जिक्र सुना था, वहां के महल्लात, वहां की खुशबुएं, वहां की हूरें, वहां के गिलमान, तो शौक था कि जन्नत में जाएं, इसलिए नेक काम करते थे। तेरी जन्नत की ख्वाहिश ने हमसे नेक काम करवाए। रब ताला फरमाता है जाओ तुमसे राजी और तुम्हारे लिए जन्नत है, चले जाओ। तीसरी एक जमात होगी जन्नतियों की, ये लास्ट कैटेगरी। उनसे पूछा जाएगा मियां आप भी पास हो गए, जन्नत में जा रहे हो नेकियों की वजह से, तुम क्यों नेकियां करते थे? वो कहेंगे कि मौला हम न जन्नत के लिए करते थे न दोजख के लिए, हम तो खालिस तेरी रजा के लिए करते, तू राजी हो जा, बस हमारा मकसद इतना था। तो रब ताला फरमाएगा जाओ मैं तुमसे राजी हो गया और जन्नत में जाओ। वो जमात खड़ी हो जाएगी, नहीं 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 जन्नत में नहीं जाना है, अगर जन्नत में जाएंगे तो फिर बदला हो जाएगा, मुआवजे के तौर पर हो जाएगा। फिर हमको अंदर जाने के बाद दूसरे लोग ताना मारेंगे तुम भी जन्नत के लिए करते थे, वहां बोले कुछ और हो, हम नहीं जाएंगे जन्नत में। रब ताला फिर दोबारा फरमाएगा क्या है मोमिनो मैं तुम सबसे राजी हूं, तुम मेरी रजा के लिए कर रहे थे, मैं राजी हुआ, जाओ जन्नत में। वो कहेंगे मौला नहीं जन्नत में जाएंगे तो फिर ये मसला आ जाएगा कि तुम जन्नत के लिए किया करते थे, हम तो तेरी रजा के लिए करते थे। यहां तक कि रिवायत में फरमाया गया फरिश्तों को हुक्म होगा कि इनको बेड़ियां पहना और खींच के जन्नत में ले जाओ। ये मुखलिसीन की जमात थी, ये लालच में इबादत नहीं किए,
اور نہ ہی ڈر کر کے کیے، یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اسی جماعت کے بارے میں شیطان بھی کہتا ہے ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا، ان پر میرا حربہ نہیں چل سکے گا۔ اسی لیے میں مومنوں سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اخلاص صرف اور صرف اللہ کے لیے، نہ کسی کو ڈر کر، نہ کسی کے لیے، عبادتیں نہیں، اللہ کے لیے۔ تم اپنی آخرت کو سوچو۔ میں ایک بزرگ کے متعلق پڑھا تھا، 30 سال تک انہوں نے پہلی صف میں نماز ادا کی جماعت کے ساتھ، ایک نماز بھی نہیں چھوٹی، تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹی، 30 سال تک۔ توجہ چاہتا ہوں، 30 سال تک ایک نماز میں ایک جماعت نہیں چھوٹی اور پہلی تکبیر بھی نہیں چھوٹی، پہلی صف میں کھڑے رہتے تھے۔ 30 سال کے بعد ایک دن مغرب میں آئے تو ایک رکعت ہو گئی۔ 30 سال کے بعد ایسا موقع آیا، پیچھے رہ گئے۔ تو پھر جب آئے دیکھا کہ صفیں تو لگ گئی ہیں، پیچھے جگہ مل رہی تھی، تو انہوں نے شرم کے مارے، ڈر کے مارے، سب لوگ کیا کہیں گے، ابھی 30 سال سے جس کی جگہ پکی ہے آج تو ہے نہیں، چھوٹ گیا پیچھے، تو پیچھے سے ہی گھر چلے گئے، گھر چلے گئے، گھر میں جا کر نماز پڑھ لی۔ عشاء میں اس ڈر سے نہیں آئے کہ سب لوگ سوال کریں گے مغرب میں کہاں تھے کہاں تھے کہاں تھے۔ تو اس زمانے میں ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے پوچھ لیا کہ فلاں صاحب جو رہتے تھے پہلی صف میں، جن کا ریکارڈ تھا 30 سال کا، وہ کہاں ہے؟ کہا کہ حضور پتہ نہیں، مغرب میں بھی نہیں آئے، عشاء میں بھی نہیں آئے۔ کہا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں، کہیں بیمار تو نہیں ہو گئے، کچھ تو ہوا نہیں تکلیف۔ گئے تو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کہ کیا بات ہے، مغرب میں بھی نہیں، عشاء میں بھی نہیں؟ کہا مغرب میں آیا تھا لیکن ایک رکعت ہو گئی تھی، میں شرم کے مارے پہلی صف میں نہیں آیا، پہلی صف میں جگہ نہیں مل رہی تھی، شرم کے مارے میں پیچھے نہیں کھڑا ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے، میں واپس گھر میں آ کر نماز پڑھ لیا۔ اس بزرگ نے ان سے کہا جو 30 سال کی عبادت کر چکے تھے، کہا کہ اے بندے، جا پچھلے 30 سال کی نمازوں کو پھر سے ریپیٹ کر لے، دوہرا لے، اس لیے کہ جو تو نے نمازیں پڑھی وہ صرف اسی نیت سے پڑھی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ تجھے اس بات کا خیال نہیں ہے کہ تو عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے، جا پچھلے 30 سال کی نمازیں اعادہ کر لے، پھر سے پلٹا لے۔ عزیزان گرامی، اخلاص ایک بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ بات میں یہاں پر سمیٹتا ہوں کہ ابلیس لعین آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، غرور اور گھمنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے چیلنج کر کے نکلا، اسے اللہ نے ٹائم دیا، وقت دیا قیامت تک کا، اور وہ بہکاتا گھوم رہا ہے ابھی بھی۔ ہاں بس رمضان میں قید ہوا ہے، رمضان میں شیاطین کو قید کیا گیا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ ابھی تو ہے نہیں، ہماری محفل میں بھی نہیں ہے اور ابھی رمضان میں کہیں ہے نہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ابھی بھی روزہ چھوڑتے ہیں۔ یہ کون سے شیطان ہیں؟ نماز میں نہیں آتے، پھر یہ کون ہے؟ ان کو کون سلاتا ہے؟ ان کو کون؟ شیطان کا کوئی خلیفہ ہے؟ شیطان کسی کو اپنی ڈیوٹی دے کر کے گیا ہے؟ یہاں پر نفس امارہ ہے، وہ ہر ایک کے اندر ہے۔ انشاءاللہ پھر آگے کبھی میں عرض کروں گا، وہ ہر انسان کے پاس ہے۔ جس نفس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا تھا، وہ نفس تو ہمارے پاس ہے۔ نفس ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے، اسی سے لڑنے کو میرے آقا نے جہاد اکبر کہا۔ جو اپنے نفس کے خلاف لڑائی کرے گا وہ جہاد اکبر ہے، بڑا جہاد ہے۔ تو بہرحال آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی اور آپ کو وہاں سے جنت میں رکھا گیا۔ اب یہاں پر کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہے، وہ یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب ساری چیزوں کے نام بتائے گئے اور سب کچھ علم دیا گیا اور پھر جنت میں رکھا گیا، جنت کیسی ہے؟ وہاں کسی چیز کی کمی ہے؟ کوئی چیز کی کمی نہیں، ساری نعمتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام کو کچھ بے قراری تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے تنہا نہیں رہتا، انسان کو کوئی دوسرا انسان چاہیے۔ انس سے بنا ہے انسان، انس کہتے ہیں محبت کو۔
اس کے فطرت میں ہے یہ کھچاؤ، دوسرے کے ساتھ اس کا کھچاؤ ہے، لگاؤ ہے، دوست بناتا ہی ہے، اکیلا نہیں رہے گا انسان۔ تو آدم علیہ السلام کو جو یہ بے قراری تھی وہ تنہا ہونے کی، پھر ایک دن اللہ رب العزت نے ان کی بائیں پسلی سے کچھ حصہ نکالا اور اس سے ایک عورت کو بنایا گیا، وہ حضرت حوا تھی۔ ہاں اتنی بات میں آپ کو بتا دوں، آدم علیہ السلام کی پیدائش وہ کس جگہ ہوئی اللہ بہتر جانے، کوئی تو جگہ ہوگی، لیکن عورت کی پیدائش تو جنت کے اندر ہوئی۔ کہاں ہوئی ہے؟ جنت کے اندر ہوئی ہے۔ ہاں جنت میں پیدا ہوئی ہے عورت، یہ اس کا مقام ہے، اور یہ جنتی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو خوبصورتی رکھی ہے عورت کے اندر، وہ جنت کی کشش ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو دیکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے حضرت حوا دنیا کی سب سے خوبصورت عورتوں میں سے ایک ہے، سب سے خوبصورت تھی۔ آدم علیہ السلام ان کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے، رب تعالیٰ کا حکم ہوا آدم تمہارے لیے حلال نہیں، تم اس کا مہر ادا کرو، مہر ادا کرو۔ مہر دینا یہ جنتی قانون ہے، آج بھی ہمارے نکاح میں مہر رکھا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میں یہاں کس چیز کا مالک ہوں، کیا چیز مہر میں دوں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تمہاری اولاد میں اخیر زمانے میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا، جس کو آسمانوں میں احمد زمینوں میں محمد کہا جائے گا۔ آدم تم اس پر 20 بار درود بھیجو، یہ حوا کا مہر ہو جائے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے، آپ اندازہ کرو ہماری ماں کا مہر درود پاک ہے۔ ہماری ماں ہمارے باپ کے لیے حلال ہوئی تو درود کے صدقے میں حلال ہے، اور جس کو درود سے چڑ ہے اسے سوچنا چاہیے کہ حلال ہونے کا طریقہ آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا درود رکھا گیا۔ درود کے منکر تو کہاں جائے گا، کیا اپنے ماں باپ کے بارے میں شک کرے گا؟ آدم علیہ السلام اس کے بعد حضرت بی بی حوا کو چھوتے ہیں، دونوں مزے سے رہ رہے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت فکلا منہا حیث شئتما۔ رب فرماتا ہے تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جو چاہے کھاتے رہو، جہاں سے من کرے کھاؤ، جنت میں گھومتے رہو، پھرتے رہو، ساری چیزیں تمہارے لیے اب حلال ہیں۔ لیکن رب نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا، ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا۔ اللہ کی طرف سے منع تھا، وہ درخت کے قریب جانے کی ممانعت آئی تھی، تو ہوا کیا؟ ابلیس لعین جو بارگاہ سے مردود ہو گیا تھا، اب اس کی ڈیوٹی ہو گئی تھی کہ آدم علیہ السلام کو بہکائیں یا پھر ان کی ذریت کے خلاف کچھ نہ کچھ سازشیں کرتے رہے، اس کی ڈیوٹی ہو گئی تھی۔ اس وقت تک وہ فرشتوں میں بھی جاتا آتا تھا، جنت کے دروازے تک بھی پہنچتا تھا۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایک دن جنت کے قریب وہ گیا، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بلایا، کہا کہ تمہیں پتا ہے اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اس درخت میں ایک پھل ہے، اگر تم کھا لو گے نا الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنتی بن جاؤ گے۔ ہاں اگر کھا لیے تو ہمیشہ کا ہو جائے گا، پکے ہو جاؤ گے، اس لیے تمہیں روکا گیا ہے، کھانے سے روکا گیا ہے کہ تم کنٹینیو نہ ہو جاؤ، یہاں پہ ہمیشہ کے نہ ہو جاؤ۔ آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں نہیں آئے، لیکن اندر آنے کے بعد حضرت حوا بار بار کہنے لگی آدم علیہ السلام سے کہ ایک بار پھل کھا کے تو دیکھتے ہیں، کھا کر کے تو دیکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے منع کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے قریب جانے سے منع کیا ہے، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اب یہاں پر شیطان نے ایک لاجک سکھائی، منطق، ہاں قریب جانے سے منع کیا نا، درخت کا پھل کھانے سے تھوڑی نہ منع کیا۔ تو حضرت بی بی حوا نے پھل توڑ کر کے
आदम अलैहिस्सलाम को भी पेश किया, खुद भी खाई। जैसे ही इन दोनों ने खाए, कुरान में अल्लाह फरमाता है दोनों के कपड़े उतर गए, लिबास उतार लिया गया, पूरा का पूरा लिबास उतार लिया गया। जन्नत के कुछ दरख्तों के पत्तों से उन्होंने अपना जिस्म छुपाया। फिर फौरन हुक्म आया अल्लाह का, क़ाल अहबितू, उतर जाओ तुम सब के सब, तुम सब उतर जाओ जन्नत से, जमीन पर जाओ। इसलिए कि अल्लाह ताला ने जिस चीज से रोका था तुमने वो खा लिया। आदम अलैहिस्सलाम को भी उतारा गया, बीबी हव्वा को भी उतारा गया। जन्नत में और जिन्होंने इनका ताउन किया था सबको उतारा गया, जमीन पर भेज दिया गया। और फिर अलग अलग आदम अलैहिस्सलाम को सरंदीप पहाड़ पर, जो श्रीलंका में है आज, हजरत हव्वा को जिद्दा में, सऊदी अरब। इतना लंबा फासला, और पूरी भरी दुनिया में दो ही लोग हैं, और एक उधर एक उधर। रब तबारक व तआला ने उतारा और फिर यह फरमाया एक मुद्दत तक तुमको जमीन में ठहरना है और फिर मेरी तरफ लौट करके आना है। आदम अलैहिस्सलाम इस बात पर रोते रहे, बहुत रोए, तकरीबन 350 साल रोए। सबसे ज्यादा रोने वालों में आदम अलैहिस्सलाम का नाम आता है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में यूं अर्ज किया कि जब मेरी आंख खुली थी, सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह डाली गई, आंख खुली थी, तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम की नजर जिस चीज पे पड़ी थी वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ एक और नाम रखा था। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में यूं अर्ज किया कि मौला, जिसका नाम तू अपने नाम के साथ आसमानों में रखा, उसके तुफैल मेरी तौबा कबूल फरमा। फौरन रब तबारक व तआला ने जिब्राइल अमीन को भेजा, जाओ आदम की तौबा कबूल हुई, इसलिए कि महबूब का वसीला लिया गया। हाँ, इसीलिए हमारे इमाम बरेली के ताजदार फरमाते हैं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ये इतना ही नहीं मेरे अजीजों, तुम्हें क्या खबर, क़यामत के दिन के बारे में भी आला हज़रत फरमाते हैं, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं न बनी। क़यामत के दिन ये कौम कहां जाएगी, सारे नबियों के पास जाएगी, सब क्या कहेंगे, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हाँ, हुजूर फरमाएंगे आओ मैं तुम्हारी सफात के लिए हूं। इसको आला हज़रत फरमाते हैं, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, कहां से कहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। उसके बाद आपको हुक्म हुआ हज पे जाने का, आप हज के लिए आए। काबा उस वक्त मौजूद था, काबा उस वक्त मौजूद था, फरिश्तों का तामीर किया हुआ था। आदम अलैहिस्सलाम सफर करके गए हज के लिए। यहां से एक बात मैं अर्ज करता हूं, दुनिया का पहला हज हिंदुस्तान की सरजमीन से हुआ। आदम अलैहिस्सलाम इसी जमीन से गए, और हमारे लिए फख्र की बात यह है कि ये हिंदुस्तान हमारे बाप की जमीन है। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम बाप है कि नहीं है, हमारे बाप की जमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बाप की जमीन पर कायम, हाँ, किसी के बाप की नहीं है। और फख्र से रहो, खुशी से रहो। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर तुम्हें करार दिया। आदम अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचे तो अरफात के मैदान में हजरत हव्वा से मुलाकात हुई। फिर उसके बाद जिंदगी की इब्तिदा हुई, औलाद शुरू हुई आदम अलैहिस्सलाम की। फिर नस्ल इंसानी का एक बहुत बड़ा सिलसिला शुरू हुआ, और उसी नस्ल इंसानी की बरकत है कि हम और आप जमीन पर आज मौजूद हैं, उसी आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल। एक और बात खास तौर पर अर्ज करना है, वो ये है कि आदम अलैहिस्सलाम कहां से उतारे गए थे। मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया, कहां से उतारे गए थे, जन्नत से उतारे गए थे, जन्नत से उतारे गए।
اور جہاں سے آئے ہیں وہیں پر جانا چاہیے. اسی لیے کہا گیا انسان کو کہ تیرا اصلی وطن جنت ہے. تیرا اصلی وطن کیا ہے؟ جنت ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے دنیا میں آتا ہے تو روتا آتا ہے نا. دیکھا ہے نا آپ نے, روتے ہوئے آتا ہے. کیوں روتے ہوئے آتا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا, خود میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی تشریح فرماتے تھے کہ بچہ روتا ہوا اس لیے آتا ہے کہ اس کا اصلی وطن چھوٹ گیا. کون سا؟ جنت میں تھی. ہماری روحیں آنے سے پہلے کہاں تھی؟ جنت میں تھی. اصلی وطن جب بھی چھوٹتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے. اور اسی لیے شاعر کہتا ہے, شاعر کیا کہتا ہے کہ یاد داری کے وقت زادنے تو ہما خنداں بودند تو گریاں. اے انسان تجھے معلوم ہے جب تو پیدا ہوا تھا سب ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا. ماں بھی ہنس رہی تھی, باپ بھی ہنس رہا تھا, خوشی میں سب پیڑے بانٹ رہے تھے, جلیبیاں بانٹ رہے تھے, سب خوش تھے کہ تو پیدا ہو. لیکن تم کیا کر رہے تھے؟ تم تو روتے ہوئے آئے تھے. چنا زی کے وقت مردنے تو ہما گریاں بودند تو خنداں. شاعر کہتا ہے اے انسان اب زندگی ایسی گزار کر جا کہ جب تیرے جانے کا وقت ہو تو سب رو رہے ہو اور تیرے لبوں پہ مسکراہٹ. تو ہنستا ہوا جا. کون ہنستا ہوا جائے گا؟ جسے اپنے وطن پر جانے کا شوق ہو, اپنے اصلی وطن جانے کا جسے بھی شوق ہوگا, موت کے وقت اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہوگی. اور جسے جہنم جانے کا ہوگا خاک مسکرائے گا, خاک مسکرائے گا. وہ تو ملک الموت کی شکل دیکھ کر کے لال پیلا ہو چکا ہوگا. ہاں, اسی لیے جنت کی خواہش بھی رکھو کہ میرا اصلی وطن ہے, اور کام بھی وہی کرو تاکہ مرنے کے وقت لال پیلی نہ ہو, لبوں پر مسکراہٹ ہو. اسی لیے بہتوں کو مرتے وقت مسکرانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہاں, تم چاہو گے تو مسکرا لیں گے. ابھی ہم بیٹھے ہیں, ہنسنے کے لیے بولوں گا تو پورا پھاڑ کر کے ہنسیں گے, ہو سکتا ہے ابھی اختیار ہے. لیکن موت کے بستر پر میاں کسی کے اختیار میں نہیں. ہنسنا اس وقت تمہارے کنٹرول میں نہیں. اس وقت تو نزع کا عالم ایسا کہ مکھی بھی بیٹھے تو پہاڑ کے برابر لگے. ہنس کہاں سکو گے؟ ہاں, بس وہی ہنسے گا جو زندگی بھر جنت میں جانے کی تیاری کرتا تھا اور مولا اسے موت سے پہلے جنت دکھا رہا ہو اور وہ ہنس رہا ہو. بس وہی ہنسے گا, باقی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. اسی لیے میں اسی پر گفتگو ختم کرتا ہوں. ہمارے باپ آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے اور پھر وہ واپس جنت میں ہی جائیں گے. آدم علیہ السلام بھی, نوح علیہ السلام بھی, موسیٰ و عیسیٰ بھی, ابراہیم و اسماعیل بھی علیہ السلام, اور خود میرے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہی میں جائیں گے. تو ہم جن کی امت ہیں, ہمارے لیے یہی فرض ہے کہ ہم بھی وہیں جائیں جہاں ہمارے رسول جائیں گے. آج تلاوت ہوئی ہے اور سورہ انعام کا کچھ حصہ 8ویں پارے میں جو خاص سورہ اعراف میں ذکر آیا ہے وہ انسان کی تخلیق کا ذکر. یعنی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا, یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو, اس کا ذکر آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر اچھی صورت بھی دی. اور صرف پیدا کر کے اچھی صورت ہی نہیں دیا, بلکہ قرآن میں مولا فرماتا ہے ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. یہ تخلیق کی جو ابتدا ہے, اس کے متعلق جو روایات ملتی ہیں تفاسیر میں, چند باتیں میں عرض کرتا ہوں. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا, فرشتوں سے یوں کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں, اپنا خلیفہ. اب اندازہ کریں, انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ فرمایا. نائب کس بات کا؟ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو زمین پر نافذ کرنے والا, اسی کو خلیفہ کہیں گے. خلیفہ کا مطلب وہ مت سمجھو آپ جو پیر صاحب کے خلیفہ ہوتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس زمین پر زندگی گزارنے والا اور احکام الہیہ کو ہی نافذ کرنے والا وہ خلیفہ ہے زمین پر. تو فرشتوں سے جب اللہ نے یہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ اے رب تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جانے کے بعد قتل و غارت کرے گا, خون ریزیاں کرے گا, فساد کرے گا. ہم تو تیری اچھی تسبیح کرتے ہیں, ہم تیری پاکی بولتے ہیں, تیری عبادت تو ہم پوری کرتے, تو انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ کیسے بنائے گا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہاں سے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ زمین پہ جانے کے بعد یہ خون ریزی کرے گا, فساد کرے گا؟ لوگ تو رسول کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں, وہ تو فرشتوں کی بات ہے. ابھی انسان کو بنایا بھی نہیں ہے, زمین پہ بھیجا بھی نہیں ہے, اس سے پہلے ہی فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ایسے کو تو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جانے کے بعد فساد مچائے گا, قتل و خون ریزی کرے گا. صاف الفاظ ہے قرآن پاک میں. میرے عزیزو, فرشتوں نے جنات کے حالات کو دیکھا تھا. پہلے جنات بنائے گئے تھے, زمین پر بھیجے گئے تھے, انہوں نے خوب فساد مچایا, یہاں خوب قتل خون ریزیاں کی, پھر زمین سے انہیں جزیروں کی طرف بھگایا گیا. تو تفسیر میں کہا گیا ان واقعات کو دیکھ کر شاید فرشتوں نے عرض کیا ہو, اور بعض نے فرمایا اتنا غیب کا علم تو اللہ نے فرشتوں کو بھی دیا کہ انسان کی وہ فطرت سے واقف تھے, اس لیے انہوں نے یوں کہا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, یقیناً حق ہے. پھر آدم علیہ السلام کو بنانے کا کام شروع ہوا. کیسے؟ فرمایا گیا زمین کی مختلف جگہوں کی مٹی اٹھانے کا حکم دیا گیا. زمین کی الگ الگ جگہ کی مٹی اٹھا لائے. کئی روایات ہیں اس میں. جبرائیل علیہ السلام آئے, زمین کی الگ الگ جگہ سے مٹی وہ جمع کر رہے تھے, تو زمین نے بھی رونا شروع کیا کہ مجھ سے مٹی لے جا رہا ہوں, اس سے انسان بنایا جائے گا, پھر یہ واپس آئے گا میرے ہی اوپر فساد کرے گا, خون ریزیاں کرے گا. پتہ چلا زمین کو بھی معلوم ہے, زمین کو بھی معلوم ہے بعد میں ہونے والی چیزیں. تو جب زمین نے رونا دھونا کیا تو یہ روایات بعض تفاسیر میں ہے, میں صرف آپ کو اس کی صحت اور ذوق پر کلام نہیں کر رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں. جبرائیل علیہ السلام واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے, عرض کیا کہ مجھے زمین پر بڑا ترس آیا, زمین پر بڑا رحم آیا, وہ مٹی چھوڑ آئے. اسی طرح کئی فرشتے آئے, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, زمین کا وہی رونا دھونا تھا. پھر اسرائیل علیہ السلام آئے. جب زمین نے ان سے یہ کہا کہ کیوں اٹھا لے جاتے ہو, تو انہوں نے زمین کے رونے دھونے کا کچھ خیال نہیں کیا, وہ جگہ جگہ سے مٹی اٹھا لی اور رب کی بارگاہ میں لے کر پہنچ گئے. مٹی لائی گئی مختلف جگہوں کی, اب اسے گوندھا گیا, مٹی کو گوندا گیا. وہ پانی کیا تھا وہ اللہ بہتر جانے, جنتی پانی تھا. مٹی کو جب گوندا گیا, یہ پورا پروسیس قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور بعض احادیث میں بھی ہے. گوند کر کے جب اس کو تیار کیا گیا, پورا ایک پتلا, ایک شکل بن گئی, ایک شکل بن گئی, تو اب اسے سکھایا گیا. قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے رب تعالیٰ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ, یعنی بجتی ہوئی مٹی جو ہوتی ہے نا, مٹکا جیسے ٹک ٹک آواز آئے, بجتی ہوئی مٹی سے ہم نے انسان کو بنایا. جب پورا پتلا تیار ہوا, پھر اس پر بارش برسائی گئی, اس پر 40 دن تک بارش برسائی گئی مضبوط کرنے کے لیے. اب اس پتلے پر جو بارش برسی اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا 40 دن کی بارش میں 39 دن تک غم کی بارش ہوئی, ایک دن خوشی کی بارش ہوئی. اس لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہے, خوشیاں کم ہیں. عید تو سال میں ایک ہی بار آتی ہے, خوشیاں کم ہیں, غم زیادہ ہے. تو یہ 40 دن کی بارش کے بعد اب جب اس پوری شکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب دیا,
ہاں ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق مسبب الاسباب، جب وہ دنیا کی تخلیق پر آئے تو کن کہے تو سب ہو جائے، کن فیکون قرآن میں وہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہو جا تو سب ہو جاتے ہیں، ہو جا، زمین کو اس نے کہا ہو جا تو زمین بچھ گئی، ایسا نہیں کہ الگ الگ بیڈ ڈالا گیا ہو کہیں سے، رب تبارک و تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے، کن سے ساری چیزوں کو وجود میں لے آئے۔ لیکن انسان کو جو بنایا گیا، یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہہ دیا جائے ہو جا تو ہو جاتا، تیار ہو جاتا، لیکن باضابطہ ایک پروسیس سے اسے گزارا گیا ہے، یہ اس کی شان کے لیے۔ اچھا یہ تو مجھے نہیں معلوم، ہاتھ بنائے گئے، پیر بنائے گئے، پیٹ بنایا گیا، گردن بنائی گئی، سب کچھ تو شکل دی گئی ہے نا، فرشتوں کے ذریعے سے دی گئی ہے، لیکن فرمایا گیا انسان کے چہرے کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اسی لیے چہرے کو عیب مت لگاؤ کسی، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ تم گالیاں دینے میں ایسے ہی کہہ دیتے ہو کہ ٹیڑھے چہرے والا، ہاں نکٹا، کنکٹا، یہ سب الفاظ ایسے ہیں جو اللہ کی تخلیق کو تم گالی دے دو۔ چہرے کو عیب لگانا اللہ کو ہرگز پسند نہیں، اللہ کی تخلیق ہے۔ اور یہ مختلف جو رنگوں کے لوگ پیدا ہوئے، یہ مٹی کی وجہ سے ہے، زمین کی مٹی کہیں کی لال ہے، کہیں کی کالی ہے، کہیں کی پیلی ہے، کہیں کی سفید ہے، تو جس کے خمیر میں یعنی جس طرح کی مٹی زیادہ اثر کر گئی وہ رنگ وہ لے کر کے آتا ہے۔ انسانوں میں بھی کچھ کالے ہیں، کچھ گورے ہیں، کچھ لال ہیں، کچھ سانولے ہیں، الگ الگ شکلیں ہیں، اور الگ الگ یہ رنگ جو ہے یہ مٹی کی وجہ سے ہے، مٹی کی خاصیت جس پر جیسی ہوگی اس طرح کا وہ رنگ لے آئے گا۔ ہاں اسی لیے اس پر صبر بھی کر لے جاؤ جو رنگ تمہارے پاس ہے، کہ یہ ہماری خمیر میں ہے، یعنی ہماری سرشت میں اس کو داخل کیا گیا اس رنگ کو، یعنی اگر کسی کے کانٹینٹ میں مینوفیکچرنگ میں ہی وہ چیز آ گئی ہو تو بعد میں پاؤڈر لالی لگانے سے کیا ہونے والا ہے؟ لہذا اس بات کی فکر میں مت رہو کالے ہیں تو میں گورا ہو جاؤں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے انگریزوں کو وہ نمک والی مٹی لگا کر سمندر کے کنارے ننگے سوتے، تھوڑا کالے ہونے کا شوق ہے، ان کو تھوڑا کالے ہونے کا شوق ہے کیونکہ اجلے زیادہ ہے، اور ادھر کالوں کو گورے ہونے کا شوق زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی چیز میں انسان قناعت نہیں کرتا، اسے صبر نہیں ہے، کسی چیز پر یہ راضی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس بات پر راضی ہو جاؤ کہ میرے مولا کی تخلیق ہے یہ، اور اس نے جیسا پسند کیا ویسے مجھے بنایا، بس اس بات پر صبر آ جائے گا۔ کوئی بھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھے تو دعا بھی میرے آقا نے کیا سکھائی پتہ ہے؟ دعا بھی چاہے کالے آدمی ہو، گورے آدمی ہو، کسی بھی طرح کے ہو، ایک ہی دعا حضور نے تعلیم دی، ایک ہی دعا۔ آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میرا چہرہ کتنا اچھا بنایا ہے، مولا اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے بنا، یہ دعا حضور نے فرمائی۔ تو کیا کالا آدمی یہ دیکھ کر کے دعا نہیں کرے گا؟ سانولا نہیں دعا کرے گا؟ ہر آدمی یہی دعا کرے گا کہ اے اللہ تو نے میرا چہرہ کتنا اچھا بنایا، کتنا اچھا بنایا۔ ہاں دعا یہی کیا کرو کہ اللہ نے سب کے چہرے اچھے بنائے، تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ اور چہرے کو عیب لگانا اتنا گناہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی کیفیت جو ہے نا، آپ کی کیفیت، آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں جس کا آپ کو خود کو اندازہ نہیں ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے ایک دن رات میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، باہر یہ لوگ رات میں سوئے ہوئے تھے، بادشاہوں کو ایسی کبھی نہ کبھی شرارت سوچتی ہے، کہہ دیا کہ بیگم اگر تو یہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں نکلی تو تجھے طلاق۔ آپ یہ جملہ نہ کہیں۔ وہ خلیفہ تھا، وہ بادشاہ تھا، اس نے کہا اب طلاق کا لفظ یہ معمولی نہیں ہے، گالی نہیں ہے، یہ گولی ہے۔ ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں گالی دینے کے لیے بیوی کو طلاق کہا ہے، میاں گالی نہیں ہے، یہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دن یہ مسئلہ اٹھا، ملکہ نے، بیگم نے
مسئلہ رکھا کہ آخر میری طلاق ہوئی یا پھر میں نکاح میں ہوں، یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں کہ نہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ تو بہت سارے علماء اس بحث میں مشغول ہو گئے، سبوں کو عاجزی آ گئی۔ بڑے فقیہ تھے اس زمانے میں، ایک بہت بڑے فقیہ، ان کے پاس جب یہ مسئلہ پہنچا، غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ، تو ان کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو یہ جو بڑے فقیہ تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ایسے ایسے خلیفہ ہارون رشید نے کہا ہے۔ تو انہوں نے پورا مسئلہ سننے کے بعد کہا جاؤ طلاق نہیں ہوئی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ زبیدہ ہی نہیں، بہت سارے لوگ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ کیوں؟ کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اعلیٰ صورت میں پیدا کیا ہے۔ سب سے اعلیٰ کا مطلب وہ چاند سے بھی اعلیٰ، چاند سے بھی حسین پیدا کیا ہے۔ تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے چاند سے بھی زیادہ اعلیٰ صورت عطا کیا ہے۔ لہذا چہروں کو عیب لگانا چھوڑ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو۔ چہرے کی تخلیق کس نے کیا؟ وقت سے باقی پورے انسان کی تخلیق اللہ نے کیا، لیکن خاص چہرے کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ اب آگے کی بات سنیں، پورا انسان تیار ہوا، اس میں روح پھونکی جانی تھی، اس انسان کو بولتا ہوا چلتا ہوا اور روح والا بنانا تھا۔ تو فرمایا گیا کہ ان کے پیشانی پر، ان کی ناک سے روح کو ڈالا گیا۔ اور روح کیا چیز ہے؟ روح کو دیکھا آپ نے؟ روح کو دیکھا ہے؟ ہاں، اس مسئلے میں تو ساری دنیا آج بھی پریشان ہے۔ قرآن میں بھی یہ سوال کیا ہے، صحابہ نے آ کر سوال کیا تھا اور اللہ نے جواب بھی دیا۔ آج دوسری قوموں والے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ آتما ایک نراکار ہوتی ہے، یعنی دکھتی نہیں ہے، روح دکھتی نہیں ہے، لیکن ہے کیا چیز ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اے محبوب، آپ سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیں روح اللہ کا ایک حکم ہے، یہ نور ہے۔ جس طرح روشنی پھیلی ہوئی ہے پکڑ میں نہیں آتی اور پتہ نہیں چلتی، روح اسی طرح ایک نور ہے۔ جب اس روح کو اس جسم میں ڈالا گیا تو بعض بزرگوں نے فرمایا کہ روح باہر نکل آئی، کہا کہ اندر بہت اندھیرا ہے، اندر مٹی کا بنا ہوا انسان، اندھیرا بہت ہے، روح نور ہے، مٹی میں اندر اندھیرا ہے۔ تو پھر دوبارہ ڈالا گیا، پھر وہ روح قرار نہ پائی، باہر نکل آئی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں پھر آدم علیہ السلام کی پیشانی پر نور محمدی کو رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ودیعت فرمایا، پھر روح کو ڈالا گیا۔ اب روح جا کر جسم میں قرار پائی اور پھر آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ایک چھینک آئی، اور چھینک آتے ہی سب سے پہلے آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا الحمدللہ۔ یہ انسان کی زبان سے نکلنے والا سب سے پہلا لفظ ہے، کیا ہے؟ الحمد۔ آج بھی چھینکتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا پہلا جملہ۔ لیکن کمال تو دیکھیں، رب تعالیٰ نے اپنا آخری کلام قرآن اپنے حبیب پر اتارا بھی ہے، تو اس کی ابتدا بھی کہاں سے فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی ابتدا کہاں سے ہے؟ الحمدللہ سے۔ تو انسان کو یہ بتانا ہے کہ اے بندے، تیری جو اصل ابتدا ہے وہ الحمدللہ سے ہے، جہاں قرآن ابتدا کر رہا ہے، اور قرآن کے ساتھ رہے گا تو حقیقی زندگی پائے گا۔ اب آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو اب سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے دنیا کی ساری چیزوں کو پیش کیا، جو جو ہونے والی تھی یا جو کچھ بھی، سب کے نام سکھا دیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ درخت، پودا، پھل، پھول، زمین، آسمان، چاند، تارے، سمندر، مچھلیاں، جنات، انسان، ہر ایک چیز کا نام
جو بھی دنیا میں چیزیں ہیں سب کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں, سب چیزیں کا مطلب کیا ہے, سب آ گیا نا. ہمارے بھی نام سکھائے ہوں گے اللہ نے, تمہارے بھی نام سکھایا. اب مسئلہ یہ تھا کہ فرشتے جو پوچھ رہے تھے نا ایسے کو کیوں خلیفہ بنائے گا, اب فرشتوں کو اللہ نے بلایا, آؤ. پھر یہ دنیا کی چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا, بتاؤ اس کا نام کیا ہے, اس کا نام کیا ہے. حقیقی عطا کرنے والا مالک اللہ ہی ہے, لیکن رب تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے, پوری کائنات کو اس نے اسباب میں رکھا ہے. اگر کوئی تم سے یہ کہتا ہے یہ تو شرک ہے کسی اور سے مانگنا, اللہ ہی سے مانگنا چاہیے, اللہ ہی دیتا ہے. میرے عزیز, اللہ رب العزت کا دستور یہ ہے, وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں. وہ چاہتا تو براہ راست تم کو آسمان سے اتار دیتا, ماں اور باپ کے ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی تمہارے. وہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اسباب میں رکھا ہے. ایک عورت ایک مرد کے اختلاط سے بچہ دنیا میں آتا ہے, یہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ ماں اور باپ کا محتاج ہے. بغیر ماں باپ کے بھی اللہ بچہ پیدا کر سکتا ہے, لیکن اس نے کائنات کا نظام اسباب پر رکھا ہے. تمہیں وہ چاہے تو اناج سیدھے بارش برسا کر کے دے دے, لیکن نہیں, اس نے اسباب پر رکھا ہے کہ تم زمین کے اندر ایک بیج بوؤ گے, وہ کومپل کی شکل میں اگے گا, پھر پودا آئے گا, پھلیاں ہوں گی, اناج آئے گا, پھر کاٹو گے, پھر گھر میں اناج آئے گا. یہ اتنے مراحل سے جو گزارا جا رہا ہے, کیا اللہ اس چیز کا محتاج ہے؟ نہیں, محتاج نہیں, لیکن اس کا قانون ہے, وہ دنیا کی تمام چیزوں کو اسباب پر رکھا ہے. عزیزان گرامی, اس نے قرآن بھی ہمیں ڈائریکٹ نہیں دیا, چاہتا تو پورے انسانوں کو ایسی قرآن سنا دیتا, نہیں, بلکہ اپنے نبی کے سینے کے واسطے سے قرآن پہنچایا ہے. ایمان ہم تک رسول کے ذریعے سے آیا. ان تمام چیزوں میں جب تمہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے متعلق اگر ہم یہ کہیں وہاں سے شفا بھی مل سکتی ہے, اولاد بھی مل سکتی ہے, مال و متاع بھی مل سکتے ہیں, تو پھر شرک اور بدعت اور خرافات کے فتوے کیوں یاد آتے ہیں؟ یہاں پر بھی یہی فارمولے پہ عمل کرو, دینے والا حقیقی مالک اللہ ہی ہے, لیکن جس طرح وہ بارش برسانے کے لیے فرشتہ رکھا ہے, ہوا چلانے کے لیے فرشتے رکھا ہے, پوری کائنات کو رزق تقسیم کرنے کے لیے اپنا محبوب کیوں نہیں رکھے گا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا در یقیناً یہ اللہ کا ہی در ہے, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. میرے عزیزو, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جود و سخا کے متعلق صحابہ کرام نے جو روایات بیان کی ہیں, وہ میں چند روایات کے بعد آگے بڑھتا ہوں, مثالوں کے ذریعے سے, دلائل کے ذریعے سے آپ کو میں بتاتا ہوں. حقیقت میں آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر عادت کو سننے کے بعد, اس سے قبل آپ نے سنا ہے حضور حسن و جمال میں بے مثل و بے مثال تھے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رحم کرنے میں کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل کرنے میں کوئی دوسرا ہمسر نہیں نظر آتا, ان کے برابر کسی بھی خلق میں, کسی بھی عادت میں کوئی دوسرا نہیں دکھتا. اسی طرح عطا کرنے میں بھی ان کے برابر کوئی دوسرا ملتا ہی نہیں. اخیر میں تم مجبوراً ہو یا مسروراً ہو یہ کہو گے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. آپ کو یہ کہنا پڑے گا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں. کن چیزوں میں؟ ہر عادت میں, ہر خصلت میں, ہر خلق میں میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بنایا ہے. عزیزان گرامی, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کے متعلق فرماتے ہیں صحابہ, خاص طور پر رمضان کا مہینہ جیسی آتا, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا عطا کرتے کہ پورے 11 مہینے میں اتنا نہیں, 11 مہینے کی سخاوت ملا کر رمضان کا مقابلہ نہیں ہوتا. ایک بار بحرین سے حضرت علا الحضرمی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کے گورنر تھے, بحرین سے انہوں نے 1,00,000 درہم حضور کے تحفے میں پیش کیے. 1,00,000 درہم بہت بڑی قیمت ہوتی ہے, آج کے اعتبار سے 100 کروڑ کے اوپر چلے جائیں. وہ چاندی کے درہم ہوا کرتے تھے.
ان کی مالیت، ان کی قیمت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ 1,00,000 درہم آئے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی فرش پر وہ سب بکھیر دیا اور بیٹھے رہے، یہاں تک کہ پورا دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اشرفیوں کے پاس، ان درہموں کے پاس بیٹھے رہے۔ مدینے والوں کو آواز دیا جاتا رہا، لوگ اپنی اپنی حاجتوں کے مطابق آتے تھے، اپنے تھیلے بھر بھر کر لے جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حدیث میں ہے انہوں نے اتنا جمع کیا کہ وہ اٹھا کر لے جا نہیں سک رہے تھے، اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی سے کہہ دیں کہ یہ میرا بوجھ اٹھا دیں، اور اگر کوئی نہیں اٹھا سکتا تو آپ ہی اٹھا کر کے دے دیں۔ یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطا کرنے کا انداز، یہاں تک کہ مغرب سے پہلے پہلے وہ 1,00,000 درہم پورے مدینے میں خیرات ہو چکے تھے۔ 1,00,000 درہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے عطا کر دیے، پورے عطا کر دیے۔ میرے عزیزو، بانٹنے والا اس زمانے میں جتنا بھی ہو، ہم میں سے کوئی ہو، لیکن سخاوت کے اس اعلیٰ مقام کے ایک چھوٹے سے حد تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اپنا پہلے دیکھیں، اس کے بعد، اور حکم بھی یہی ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کے پاس 10 اشرفیاں آئیں، سونے کی اشرفیاں، اور ان میں سے 6 تقسیم ہو گئی، 4 ابھی نہیں تقسیم ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ 4 گھر میں تھیں تو رات بھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام ہی نہیں کی، صبح تک جاگتے رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر یہ بھی تقسیم کرنا ہے تو صبح کوئی نہ کوئی حاجت مند آ جائے گا، اسے تقسیم کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں صبح ہونے سے پہلے میری موت نہ آ جائے اور میرے گھر میں یہ 4 درہم پڑے رہ جائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کرنے والا معاملہ تھا۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ آخری زمانہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، گھر میں تشریف لائے اور ارشاد فرمانے لگے میری ازواج مطہرات میں سے جس کے پاس بھی سونا یا چاندی ہے، اگر وہ چاہے تو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دے۔ اپنی بیویوں کے سونے چاندی کو خیرات صدقہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عزیزو یہ فرض اور واجب نہیں آپ کے اوپر، لیکن میں میرے نبی کی سخاوت آج عرض کر رہا ہوں، سخاوت عرض کر رہا ہوں۔ ازواج مطہرات نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آج سے آپ کی بیویوں پر سونا چاندی پہننا حرام ہو گیا؟ کیا ہم گھروں میں سونا چاندی نہیں رکھ سکتی؟ جواب سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقیناً تم رکھ بھی سکتی ہو، پہن بھی سکتی ہو، سونا اور چاندی زیورات تمہارے لیے حلال ہیں، رکھ بھی سکتی ہو، پہن بھی سکتی ہو، مگر تمہارے شوہر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے متعلق فرماتے ہیں میرا یہ ارادہ ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں میرا آخری وقت آ چکا ہے، میں اپنے رب کے حضور جانے والا ہوں، تو میری یہ تمنا ہے کہ میں اس حال میں اللہ سے ملاقات نہ کروں کہ دنیا میں میرے گھر میں سونا اور چاندی پڑا ہوا ہو۔ میں سونے اور چاندی کا مالک بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتا، میں فقیرانہ زندگی میں اللہ کی حضور حاضر ہونا پسند کرتا ہوں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اخلاق کریمانہ ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، پوری زندگی پاک آپ دیکھیں، مال سے محبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ ہاں آپ کے لیے قدر ضرورت، بلکہ آپ زندگی میں اسلام کی روش پر چلتے ہوئے کروڑوں کما لیں، اسلام اس کو ناجائز نہیں کہتا، لیکن اگر تمہارے اوپر مال کی محبت کا غلبہ آ گیا، وہ غالب آ گیا، تو یہیں سے تمہاری بربادی کے بھی دن شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا اگر دل میں آنے لگ جائے کہ مال پورا میرے پاس ہے، زکوٰۃ نکالوں کہ نہیں نکالوں، سمجھ جانا کہ مال نے تمہارے دل پر غلبہ کر لیا ہے۔ تمہارے پاس 100 روپے تھے، 5 روپے کوئی سوال کرنے والا آ گیا تھا، تمہارے دل میں یہ خیال آنے لگ جائے 5 اس کو دوں یا نہ دوں، تو سمجھ لو کہ غلبہ تمہارے دل پر مال کا آ گیا ہے۔ 95 پر بھی تم یعنی کانے نہیں ہو، قناعت نہیں کر رہے ہو، صبر نہیں ہے تمہیں، 5 کے جانے پر بھی صبر دل میں نہیں آ رہا ہے،
تو سمجھ لو کہ دل میں محبت مال کے غلبہ پا چکا ہے. یہی سے برائیوں کے اثرات شروع ہوتے ہیں. جس دنیا کی اور جس مال کی مذمت شریعت میں آئی ہے وہ ہر مال کی نہیں ہے. آپ کماؤ، خوب کماؤ، لیکن ایسے ہی جیسے سمندر میں کشتی تیرتی ہے. سمندر میں کشتی تیرتی ہے، جب تک کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے اس کی زندگی ہے، اس کی بقا ہے. لیکن پانی اگر کشتی کے اندر آ گیا تو پانی میں وہ کشتی غرق ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے. تم دنیا میں رہو، مال جتنا چاہے کما لو، لیکن تمہارے اندر دنیا آ گئی تو ڈوب جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ میرے اندر دنیا بھر گئی ہے یا نہیں بھری؟ یہ تمہارے اٹھنے والے ہاتھ ہی بتائیں گے، یہ تمہارے دینے والے ہاتھ ہی بتائیں گے کہ جب جب ضرورت مند تمہارے پاس آتا ہے تو تمہارے پاس مال ہونے کے باوجود تم اسے دینے کا خیال کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. اگر کچھ بھی دینے کا خیال آیا ہے، اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے تمہارے دل کو دنیا کی محبت سے پاک رکھا ہے، تم عطا کرنے والوں میں سے ہو. اور قیامت کے دن لوگوں کو دینے والا اور بانٹنے والا اللہ کا محبوب کہلائے گا. اللہ رب العزت کا وہ محبوب ہوگا، کیونکہ عطا کرنا اللہ کی صفت ہے، اور اس صفت پر جو دنیا میں عمل کرتا رہے گا وہ اللہ کا حبیب کہلائے گا. قیامت کے دن وہ پاکوں میں اور انعام پانے والوں میں شمار ہوگا. آج ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی دینے والے جو معاملات ہیں، اگر دل پر تمہارے بوجھ لگتا ہے کسی کو دے کر کے، یا پھر دینے کے بعد احسان جتانے والا جذبہ آتا ہے، سمجھ لو کہ تمہیں دنیا نے جکڑ رکھا ہے، تمہیں دنیا نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے سوال کیا تھا، دنیا میں طاقتور چیز کیا ہے؟ تو یہ حدیث لمبی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں بہت طاقتور چیز پہاڑ ہیں، لوہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوہا ہے. صحابہ نے کہا کیا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ کہا اس سے زیادہ سخت آگ ہے، آگ لوہے کو بھی جلا دیتی. کہا آگ سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے دنیا میں؟ کہا پانی ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. پانی سے بھی زیادہ طاقت کسی کے پاس ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا کے اندر ہے. ہوا دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، اور وہ بڑی بڑی چیزوں کو اکھاڑ پھینکتی ہے اگر جوش میں آ جائے. اس کے سامنے کیا درخت، کیا عمارتیں ہیں، سب ہیچ ہیں. پانی وہ تباہی نہیں لا سکتا جو ہوا لا سکتی ہے. پھر صحابہ نے پوچھا کیا ہوا سے بھی زیادہ سخت اور طاقتور کوئی ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک چیز ہے، اور اس سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں. پوچھا صحابہ نے وہ کیا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہواؤں سے زیادہ طاقتور وہ ہاتھ ہے کہ اس سے دے تو دوسرے کو خبر نہ ہو. وہ ہاتھ سب سے زیادہ طاقتور ہے کہ بند مٹھی میں دیا، دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی. وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین ہاتھ ہے. یہ اخلاص کے ساتھ جو اللہ کی بارگاہ میں دیا گیا وہ ہاتھ قیمتی ہے. عزیزان گرامی وقار، سخاوت انسان کے لیے کیا درجہ رکھتی ہے حدیث سے سن لو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے. کیا ہے؟ درخت ہے سخاوت. سخاوت تو کوئی ہارڈ لفظ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سب کو معلوم ہے. دینے والے آدمی کو، اس کو دانی آپ کہتے ہو اپنی زبان میں، بہت دانی ہے، دیالو ہے یا فیاض ہے یا سخی ہے. سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اور اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. یہ حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب دنیا میں جس نے اس کی شاخ پکڑ لی، جو دنیا میں سخاوت کیا، گویا کہ اس درخت کی شاخ کو اس نے پکڑ لیا. میرے آقا فرماتے ہیں یہ شاخ اسے اپنی جڑ تک جنت میں لے جائے گی. وہ پکڑ لیا ہے شاخ کو، اور یہ شاخ اسے اپنی جڑ جو جنت میں درخت ہے وہاں تک لے جائے گی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخالت، کنجوسی، مال کو دبا کر کے رکھنا، اس کے بھی 3 درجے ہیں الگ الگ. بخالت الگ الگ قسم کی ہے. ایک بخالت تو یہ ہے کہ اپنے پہ تو خرچہ کرتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں دیتا. اپنے پہ خرچ کرتا ہے دوسروں کو نہیں دیتا.
یہ بھی بخیل ہے، ایک اس سے بھی اعلیٰ قسم کا بخیل ہے، ڈینجر قسم کا کنجوس، نہ دوسروں پہ خرچ کرتا ہے نہ اپنے پہ خرچ کرتا ہے۔ وہ پھر کیوں مال کماتا ہے؟ وہ ایسا ہی کتا ہے جو بیل کے چارے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ بیل کے چارے پہ بیٹھنے والا کتا معلوم ہے؟ گھاس پہ، بیل گھاس کھاتا ہے، بکری گھاس کھاتی ہے، لیکن کتا اس چارے پہ بیٹھا ہوا ہے، نہ بکری کو کھانے دیتا ہے نہ خود کھاتا ہے۔ کتا گھاس نہیں کھائے گا اور نہ بکری کو کھانے دے گا۔ اس طرح بہت سارے کتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب لفظ اگر سخت لگ رہا ہے تو معاف کر لیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جو اس طرح کے مال پر جمے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی کتے کی طرح ہیں جو نہ خود کھا سکتے ہیں نہ دوسرے کو کھانے دیتے ہیں۔ تو یہ بخالت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور یہ کیا ہے بخالت؟ حدیث پاک میں ہے بخالت دوزخ کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، جہنم کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جس نے کنجوسی کی، جس نے بخالت کی، اس نے اس بخالت کے درخت کی شاخ کو پکڑ لیا۔ اب یہ شاخ اسے اپنے جڑ جہنم تک لے کر جائے گی، وہ دوزخ تک اسے لے جائے گی۔ بخیل آدمی دوزخ میں لے جائے گا۔ حدیث ہے السخی قریب من اللہ وقریب من الملائکۃ وقریب من الناس وبعید من النار۔ حضور فرماتے ہیں سخی آدمی اللہ سے قریب ہے، فرشتوں سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، تمام انسانوں سے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے۔ والبخیل بعید من اللہ وبعید من الملائکۃ وبعید من الجنت وبعید من الناس وقریب من النار۔ حضور فرماتے ہیں اور بخیل آدمی، کنجوس آدمی اللہ سے دور ہے، فرشتوں سے دور ہے، انسانوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لیکن دوزخ سے بہت قریب ہے، دوزخ سے زیادہ قریب ہے۔ عزیزان گرامی، میرے نبی کی صفات میں کبھی بخالت آئی نہیں، وہ کسی چیز میں بخالت نہیں کیے، بلکہ ان کے صحابہ کی سخاوت کا حال یہ ہے کہ جو کوئی ان کے گھروں پر آتا تھا اسے اتنا عطا کرتے کہ وہ اپنی قوم میں جا کر کے اعلان کرتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اتنا عطا کرتے ہیں کہ ہماری کئی پشتیں اس پر کھا کر گزارا کر سکتی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کرنے کا حال تو بہت اعلیٰ ہے۔ صفوان بن امیہ، جن کے متعلق میں نے اسے قبل بھی بیان کیا تھا، جنگ بدر میں امیہ جس کو قتل کیا گیا تھا، صفوان امیہ کا بیٹا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا کیا آپ مجھے کچھ دے سکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صفوان کو اتنی بکریاں دی کہ صحابہ فرماتے ہیں 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنی جگہ تھی وہ سب بکریوں سے بھر گئی۔ ایک شخص کو اتنی بکریاں دی۔ اب وہ جا کر کے مکہ میں، وہ اسلام قبول کر چکے تھے بعد میں، وہ صحابی رسول، اپنی پوری قوم کو بتایا اے لوگوں بھلائی چاہتے ہو تو اسلام میں آؤ، اس لیے کہ رسول اتنا دیتے ہیں کہ تمہاری 7 پشتیں گزار لیں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ تمہاری 7 پشتیں کھا کر آرام سے گزارا کریں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک میں جب کبھی کسی نے آپ سے کسی چیز کا سوال کیا اور اگر اس وقت آپ کے پاس نہ رہا مال تو کیا حضور منع کر کے کل کے لیے ٹال دیتے؟ صحابی رسول فرماتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں حاضر ہیں، ایک مرتبہ 90,000 درہم آئے حضور کے پاس، 90,000 درہم بانٹتے رہے سب ختم ہو گئے۔ ایک عورت تاخیر سے آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینے کی غریب عورت ہوں، سنا ہے آج مال بانٹا جا رہا ہے، مال تقسیم کیا جا رہا ہے، مجھے بھی کچھ عطا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب بٹ گیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اب کیا دوں گا، ہو گیا چلو ختم ہو گیا، نہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، کہا اے عمر کیا مجھے 2 دن کے لیے قرضہ مل سکتا ہے؟ قرض میں کچھ درہم مل سکتے ہیں؟ کہا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص سے قرض لیا، قرض لے کر کے اس خاتون کو جتنی ضرورت